اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز پوسٹ نیوز کے ساتھ اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ عام ہے، لیکن میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ مزید اس کی تھوڑی سی تفصیلات بھی شیئر کر لیں گے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ایک طرف ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں اور ایک طرف یہ برطانوی فیلڈ مارشل جو کہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے آرمی کا، ان کے مطلب کہ آج کل بڑا سوشل میڈیا میں ایک داستان چل رہی ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی سی لوکل بھی بات چیت کریں گے۔ برطانوی مسلح فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل برنارڈ منٹگومری نے ریٹائرمنٹ کے بعد برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں درخواست کی کہ میں بچوں کے بوڑھا ہو چکا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد سوائے پینشن کے کوئی ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، بار بار مکان کی تبدیلی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے ایک مکان اور تھوڑی سی زرعی زمین الاٹ کر دیں تاکہ میں زندگی کے باقی ایام پرسکون طریقے سے گزار سکوں۔ وزیر اعظم نے نہایت تحمل سے ساری بات چیت سنی اور پھر جواب دیا، مسٹر منٹگومری، یقیناً آپ ہمارے قومی ہیرو ہو۔ عالمی جنگ میں آپ نے تاج برطانیہ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دی جس کی ساری قوم آپ کی معترف ہے، لیکن جنرل صاحب آپ کو اس قومی خدمت کے صلہ میں ہر ماہ معقول معاوضہ تنخواہ کی صورت میں دیا جاتا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت نے کسی مہینے آپ کو تنخواہ ادا کرنے سے جواب دیا ہو یا ادا نہ کی ہو، پھر کبھی آپ کی تنخواہ لیٹ ہو گئی ہو، یہ بھی نہیں ہوا، اور جب کہ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ریاست کے لیے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے، اس کے باوجود برطانوی حکومت اپنے عوام کے ٹیکسوں کی رقم سے آپ کو ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ریٹائرمنٹ فنڈ کے علاوہ ہر ماہ معقول پینشن کی صورت میں دے رہی ہے۔ مسٹر منٹگومری، بطور وزیر اعظم میں عوام کے حقوق کا محافظ ہوں اور ملکی آئین کے مطابق عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کو اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے خرچ کرنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ منٹگومری سابق آرمی چیف تھا، فیلڈ مارشل بھی تھا، برطانوی حکومت کو کئی جگہیں جیت کر دے چکا تھا۔ اس نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، ساتھ بیٹھ کر کافی پی اور ان سے ہاتھ ملا کر اپنے کرائے کے مکان کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ آج کل سوشل میڈیا پہ عام ہے۔ اس کے علاوہ ایک عنوان چل رہا ہے، پڑھتا جا اور شرماتا جا۔ یہ ہماری ملک کے مطلب کی ایک ہے۔ 1955 میں کوٹی بیراج کی تکمیل کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے آبپاشی اسکیم شروع کی۔ 4 لاکھ مقامی افراد میں تقسیم کی بجائے یہ افراد زمین کے حقدار قرار پائے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جنرل ایوب خان، وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، 500 ایکڑ زمین ان کو دی گئی۔ 2 نمبر پہ آئے کرنل ضیاء اللہ، ان کے حصے میں بھی 500 ایکڑ زمین آئی۔ کرنل نور الہی، ان کے حصے میں بھی 500 ایکڑ زمین آئی۔ کرنل اختر حفیظ، وہ بھی 500 ایکڑ کے مالک قرار پائے۔ کیپٹن فیروز خان، 243 ایکڑ زمین ان کے حصے میں آئی۔ میجر عامر، 243 ایکڑ زمین ان کو ملی۔ میجر ایوب احمد، 500 ایکڑ زمین ان کو ملی۔ صوبہ صادق، 400 ایکڑ زمین، یہ صوبہ صادق چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ 1962 میں دریائے سندھ پر کشمور کے قریب گدو بیراج کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس سے سیراب ہونے والی زمین، جن کا ریٹ اس وقت 5,000 سے 10,000 روپے ایکڑ تھا، عسکری حکام نے صرف 500 روپے ایکڑ کے حساب سے خریدا۔ گدو بیراج کی زمین اس طرح بٹی: جنرل ایوب خان 247 ایکڑ، جنرل موسیٰ خان 250 ایکڑ، جنرل امراؤ خان 246 ایکڑ، بریگیڈیئر سید انور 246 ایکڑ، دیگر افسران کو بھی اسی طرح نوازا گیا۔
ایوب خان کے عہد میں ہی مختلف شخصیات کو مختلف براجوں پر زمین الاٹ کی گئی. ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. ملک خدا بخش بوچا وزیر زراعت 158 ایکڑ، خان غلام سرور خان وزیر مال 240 ایکڑ، جنرل حبیب اللہ وزیر داخلہ 240 ایکڑ، ایم اکیلی وزیر خزانہ 249 ایکڑ، بیگم اکیلی 251 ایکڑ، اختر حسین گورنر مغربی پاکستان 150 ایکڑ، احمد مشیر اقتصادیات 150 ایکڑ، سید حسن ڈپٹی چیئرمین پلاننگ 150 ایکڑ، نور اللہ ریلوے کے انجینئر تھے وہ، ان کو 150 ایکڑ 150 ایکڑ. این اے قریشی چیئرمین ریلوے بورڈ 150 ایکڑ، امیر محمد خان سیکٹری صحت 238 ایکڑ، ایس ایم سیکٹری تعلیم 239 ایکڑ. جن جنوں کو زمین الاٹ ہوئی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. جن کے ایم شیخ 150 ایکڑ، میجر جنرل اکبر خان 240 ایکڑ، بریگیڈیئر ایف آر کلو 240 ایکڑ، جنرل گل حسن خان 150 ایکڑ، گوہر ایوب کے جنرل حبیب اللہ کو ہر براج پر وسیع قطع اراضی الاٹ ہوا. جنرل ایوب نے جن جنرل کو زمین الاٹ کی: جسٹس ایس اے رحمان 150 ایکڑ، جسٹس انعام اللہ خان 240 ایکڑ، جسٹس محمد داؤد 240 ایکڑ، جسٹس فیض اللہ خان 240 ایکڑ، جسٹس محمد منیر 150 ایکڑ. جسٹس منیر کو 18,000 براج پر بھی زمین الاٹ کی گئی. اس کے علاوہ ان پر نوازشات رہیں. ایوب خان نے پولیس افسران میں بھی کافی زمینیں تقسیم کی، جن میں ملک عطا محمد خان ڈی آئی جی 150 ایکڑ، نجف خان ڈی آئی جی 240 ایکڑ، اللہ نواز ترین 240 ایکڑ. نجف خان لیاقت علی قتل کیس کے کردار تھے. قاتل سید اکبر کو گولی انہوں نے ہی ماری تھی. اللہ نواز فاطمہ جناح قتل کیس کی تفصیل کر رہے تھے. 1982 میں حکومت پاکستان نے کیٹل فارمنگ اسکیم، اس کو گھوڑا پال اسکیم بھی کہتے رہے ہیں، پنجابی میں گھوڑا پال اسکیم کہتے ہیں. اس کا مقصد چھوٹے کاشتکاروں کو بھیڑ بکریاں پالنے کے لیے زمین الاٹ کرنی تھی. مگر اس اسکیم میں گورنر جنرل صادق عباسی نے سندھ کے جنگلات کی قیمتی زمین 240 روپے ایکڑ کے حساب سے مفت بانٹی. اس عرصہ میں فوج نے کوٹی، سیون، ٹٹا، مکلی میں 25 لاکھ ایکڑ زمین خریدی. 1993 میں حکومت نے بہاولپور میں 33,866 ایکڑ زمین فوج کے حوالے کی. جون 2015 میں حکومت سندھ نے جنگلات کی 9600 ایکڑ زمین فوج کے حوالے کی. 24 جون 2009 کو ریونیو بورڈ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق 62% لیز کی زمین صرف 56 اعلیٰ عسکری افسران میں بانٹی گئی، جبکہ ان کا حصہ صرف 10% تھا. شاید یہ خبر کہیں شائع بھی ہوئی تھی. 2003 میں تحصیل صادق آباد کے علاقہ نواز آباد کی 2500 ایکڑ زمین فوج کے حوالے کی گئی. یہ زمین مقامی مالکان کی مرضی کے بغیر دی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ میں مقدمہ بھی چلا تھا. اسی طرح پاک نیوی کماڑی ٹاؤن میں واقع مبارک ٹاؤن کی زمین پر ٹریننگ کے کیمپ کے نام پر حاصل کی گئی. اس کا کیس چلتا رہا. اب یہ نیول کینٹ کا حصہ ہے. 2003 میں اوکاڑا فارم کیس شروع ہوا. اوکاڑا فارم کی 16,627 ایکڑ زمین میں حکومت پنجاب کی ملکیت تھی. یہ لیز کی جگہ تھی. 1947 میں لیز ختم ہوئی تھی. حکومت پنجاب نے اسے کاشتکاروں میں زرعی مقاصد سے تقسیم کیا. 2003 میں اس پر فوج نے اپنا حق ظاہر کیا. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر شوکت سلطان کے بقول فوج اپنی ضروریات کے لیے جگہ لے سکتی ہے. 2003 میں سینٹ میں رپورٹ پیش کی گئی، جس کے مطابق فوج ملک کی 27 ہاؤسنگ اسکیمیں چلا رہی ہے. اس عرصے میں 16 ایکڑ کے 130 پلاٹ افسران میں تقسیم کیے گئے. فوج کے پاس موجودہ زمین کی تفصیل: لاہور 12,000 ایکڑ، کراچی 12,000 ایکڑ، اٹک 3,000 ایکڑ، ٹیکسلا 2500 ایکڑ، پشاور 4,000 ایکڑ، کوئٹہ 2500 ایکڑ. اس کی قیمت 300 بلین روپے ہے.
2009 میں قومی اسمبلی میں انکشاف ہوا کہ بہاولپور میں علاقہ سرحدی علاقے کی زمین 380 روپے ایکڑ کے حساب سے جنوں میں تقسیم کی گئی۔ جنرل سے لے کر کرنل صاحبان تک کل 100 افراد تھے۔ چند نام یہ ہیں: پرویز مشرف، جنرل زبیر، جنرل شاہ، جنرل زراج، جنرل ذوالفقار علی، جنرل سلیم حیدر، جنرل خالد مقبول، ایڈمرل منصور الحق۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق فوج کے پاس 1,20,00,000 ایکڑ زمین ہے، جو ملک کے کل رقبہ کا 12% ہے۔ 70 لاکھ ایکڑ کی زمین 700 ارب روپے میں سے ہے۔ 70 لاکھ ایکڑ کی قیمت 700 ارب روپے ہے۔ 1 لاکھ ایکڑ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کو کئی ادارے جن میں فوجی فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ نیز محترمہ بیریز بھٹو نے یک جنبش قلم جنرل وحید کاکر کو انعام کے طور پر 100 مربع زمین لاٹ کی۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر اور جنرل سمیت سبھی آرمی افیسر ریٹائرمنٹ کے قریب کچھ زمینیں اور پلاٹ اپنا حق سمجھ کر لاٹ قرار لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماضی قریب میں ریٹائر ہونے والے جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف بننے کے بعد لاہور کینٹ میں 868 کنال کا نہایت قیمتی قطع زمین الاٹ کرانے کے علاوہ بیدیاں روڈ پر لاہور پر بارڈر کے ساتھ 90 ایکڑ اراضی اور چند دیگر پلاٹ بھی شاید کشمیر آزاد کرانے کے سلسلہ میں یا پھر دھرنے کرانے کے عوض یہ ایسے جو اس میں شامل کیا گیا ہے یہ خبر کا حصہ نہیں ہے، الاٹ کروائے جن کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں عام آدمی چند مرلے کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی ترستا رہتا ہے، کیا یہ نواز شریف و امارات قانونی اور حلال کرپشن ہے، یا اس جرنیلی مافیا کی بے پناہ لالچ و ہرس و ہوس؟ کیا عوام کو اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس حلال کرپشن کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ مختلف سرکاری ڈاکیومنٹس میں سے یہ دی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت کے کچھ ہیں بکلیٹس ہیں 1972 میں جو شائع ہوئے، جی ایم سید سندھ کیس میں کچھ کے یہ حوالہ جات ہیں۔ پولیٹیشین اینڈ ملٹری دی عسکری حسن، یہ مختلف یہ صدیقہ عائشہ، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، انہوں نے کتاب بھی لکھی، کچھ ریفرنس اس میں سے لیے گئے۔ یہ خود کے پیدا کردہ نہیں ہے، اس کے ذرائع ہیں جہاں سے یہ ساری معلومات اکٹھی کی گئی ہیں۔ PLDs اور مختلف اخبارات کے کتاب بھی شامل ہیں اس میں، اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ اکٹھے کیے گئے جو آپ کی نظر کیے گئے ہیں۔ ایک طرف فیلڈ مارشل منٹگومری اور ایک طرف ہمارے یہ لیفٹیننٹ جنرل، وہ ایک ترقی یافتہ اقوام اور ہم بیکورڈ ترقی پذیر، جہاں سے بیماریاں بھی ختم نہیں ہوئی، جہاں پورے ملک میں بھی ٹائلٹ ہی نہیں بنے، اور یہ حالات تو آپ دیکھ لیں کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جس ملک کے 43 ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران اور 18,000 کے قریب سیکٹری ریٹائرڈ، 18ویں سیے سے اوپر سب سے زیادہ محکمہ تعلیم کے افسران جو اس وقت بیرونی دنیا میں مقیم ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا، لنڈن، امریکہ، آسٹریلیا، ان ممالک میں یہ رہائش پذیر ہے۔ سارا سرمایہ یہاں سے اکٹھا کر کے لے گئے، سارا سرمایہ۔ ان میں نیب کے بہت سارے افسران ہیں، وابڈا کے افسران ہیں، PIA کے افسران ہیں، جی کس ادارے کا نام لیا جائے؟ سب سے زیادہ محکمہ تعلیم کے افسران ہیں جو PhD کے نام پہ جاتے ہیں، PhD کرتے ہیں، وہ ادھر کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند ایک دستاویزی باتیں تھیں جو جن کے پروف بھی ہیں، کتابوں میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے عام پاکستان کی نظر سے نہ گزرے ہوں، لیکن بہت سے لوگ آج ان چیزوں سے واقف ہیں۔ ہم نے مزید اس کو تھوڑا ہائیلائٹ کر دیا ہے کہ ہر پاکستانی ان چیزوں سے آگاہ ہو جائے۔ باقی کر ہم ان کا کچھ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پانی جو ہوتا ہے سب سے بہترین پانی پینے کا ان کا ہوتا ہے،
کھانے سب سے خالصین کو ملتے ہیں۔ یہ اوکاڑا فارم ہاؤس پورے پاکستان کے دودھ کی سپلائی جو ہے نا اس کا 75% کہہ لیں اوکاڑا سے نکلتا ہے۔ اوکاڑا کینٹ جو ہے فارم ہاؤس، وہ بیچارے بہت عرصہ 3 سال روڈ پہ بیٹھ کے احتجاج کے 2003 4 5 میں بہت سارے ان میں سے مر بھی گئے بیچارے وہ ہڑتال کے دوران، لیکن فوج کو کچھ نہیں ہوا۔ بہت بڑا پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ فارم ہاؤس ہے، اور سب سے جو خوبصورت فارم ہاؤس ہے وہ ہے کھاریاں کینٹ، اور اوکاڑا سے چھوٹا جو ہے وہ ہے گجرانوالہ کینٹ۔ یہ اتنی زمین ہے ان کے پاس کہ آپ جہاز میں بھی سفر کریں گھنٹہ گھنٹہ روکتے رہیں گے، یہ کینٹ ختم نہیں ہوں گے، پورا شہر ختم ہو جائے گا، یہ کینٹ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کرے یہ بھی آباد رہے، ہمارا ملک بھی آباد رہے، ہمارے افواج پاکستان بھی آباد رہے، ہمارے ادارے بھی آباد رہے، لیکن حلال کھا کے آباد رہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، تما سے پاک رکھے، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر اور پاکستان کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔